کبھی سوچا ہے ہم انگریزی کے الفابیٹس پروننسیشن اور رولز تک سیکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایکسنٹ صحیح ہو، کوئی ہمیں پینڈو نہ کہہ دے، لیکن جب بات آتی ہے سب سے قیمتی کتاب کی تو ہم کہتے ہیں عربی ایسے ہی پڑھ لو۔ اور پھر جب آپ قلب کو قلب کہتے ہیں، قلب دل اور قلب کتا، آپ کے نزدیک تو شاید ٹھیک ہو، لیکن ذرا سی پروننسیشن کی مسٹیک سے پورے لفظ کا مطلب بدل گیا۔ اور نہ جانے ایسی اور کتنی ہی غلطیاں ہم قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ صرف ایک پروننسیشن مسٹیک سے اللہ کے کلام کا مطلب بدل سکتا ہے، اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس لیے تجوید کوئی چوائس نہیں ہے۔ قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھنا قرآن کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک تجوید نہیں سیکھی تو یہ آپ کا سائن ہے۔ HK قرآنک انسٹیٹیوٹ تجوید کورسز آفر کر رہا ہے تاکہ ہم قرآن کو اس کا حق ادا کر کے پڑھ سکیں۔ آئیں اس کتاب کو وہ اہمیت دیں جو یہ ڈیزرو کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فتنہ، سحر، ابراہیم علیہ السلام، اصنام، نوح علیہ السلام، شرک، ہود علیہ السلام، ہیوج ہاؤسز، صالح علیہ السلام، اطاعت امر المسرفین، لوط علیہ السلام، ہوموسیکسوالٹی، شعیب علیہ السلام، ناپ تول میں کمی کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعراء کا اتباع۔ ہر قوم میں ایک وقت میں ایک فتنہ تھا، مگر ہم وہ قوم ہیں جن میں تمام فتنے موجود ہیں۔ جادو ٹونا بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اصنام تو ہمارے گھروں کے ڈیکوریشن پیس ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم مزاروں کی طرف بھاگتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی 900 سال کی تعلیمات وہ تو ہم بھلا چکے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم دنیا کی خواستگار تھی، اور ہم ان سے بھی زیادہ۔ صالح علیہ السلام نے اطاعت امر المسرفین سے روکا، جبکہ آج یہ ہمارے ہاں تو ایک سٹیٹس سمبل ہے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے مردوں سے تنگ تھے، اور ہمارے نہ تو صرف مرد بلکہ عورتیں بھی اس فتنے کا شکار ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے تجارت میں ایمانداری کا حکم دیا، اور ہمارا تو پروڈکٹ سیمپل سے میچ ہی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعری اور بیکار لفظوں سے بچنے کا فرمان دیا، اور ہم نہ صرف اس کے نچلے درجے پر گئے بلکہ اس میں میوزک بھی ایڈ کر دیا۔ سوچیں، اگر ان قوموں پر ایک ایک برائی کی وجہ سے اتنا شدید عذاب آیا، تو اگر آج اللہ ابھی ہمیں عذاب دینا چاہے تو وہ کتنا شدید ہوگا، جبکہ سب برائیاں ہم میں جمع ہو چکی ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ جوان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں جوانی کا مطلب پارٹی، انجوائمنٹ اور بس دنیا کے مزے بنا دیا گیا ہے، اگر کوئی نوجوان اللہ کو چوز کرتا ہے، نماز کو پکڑتا ہے، قرآن سے اپنا دل جوڑتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جب قیامت کے روز ہر طرف افراتفری مچی ہوگی، سب پریشان ہوں گے، تب وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یعنی وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کو اور ہدایت دے دی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جوانی میں اللہ کو ہر کوئی چوز نہیں کرتا، اس لیے اگر آپ ایک یوتھ ہو اور اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹرسٹ می۔ اور ہو سکتا ہے اس دن جب دنیا کا کوئی سایہ کام نہیں آئے گا، اللہ کا عرش آپ کا سایہ بن چکا ہوگا۔ اس وقت آپ سمجھو گے کہ اللہ کو جوانی میں چوز کرنا میری زندگی کا سب سے بیسٹ ڈیسیجن تھا۔ ایسے اور بھی اسلامک ریمائنڈرز کے لیے، قرآن بیسڈ ہیلنگ کے لیے مجھے فالو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا دل گھبرا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، تو سنو، یہ آپ کے لیے۔ شاید اللہ آپ سے ناراض نہیں، وہ بس آپ کو اپنی طرف واپس بلا رہا ہے۔ کبھی کبھی نا دل میں عجیب سی سوچ آتی ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید اللہ پاک مجھے کبھی معاف نہ کرے، لیکن سنو، قرآن میں آتا ہے اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ پرفیکٹ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گرتے ہیں پھر اٹھ کر واپس اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور گناہ کے بعد اگر آپ کا دل گھبرا جاتا ہے، اگر آپ کو اللہ سے دوری محسوس ہوتی ہے، تو سمجھو کہ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ دیکھو، سب سے ڈینجرس اسٹیج وہ نہیں ہوتی جب انسان گناہ کرتا ہے، سب سے ڈینجرس اسٹیج وہ ہوتا ہے جب انسان گناہ کرے اور اس کو احساس بھی نہ ہو۔ پر آپ کو تو اللہ کی کمی اور اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے نا، اس لیے یاد رکھو کہ جنت پرفیکٹ لوگوں سے نہیں بھری ہوگی، جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جو گرتے تھے، روتے تھے، توبہ کرتے تھے
اور پھر ہر بار اللہ کی طرف واپس لوٹ آتے تھے۔ تو اگر آپ گر گئے ہو تو بس ایک کام کرو، واپس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کا دروازہ ابھی بھی چاند رات پر زیادہ تر لوگ شاپنگز میں بزی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی 3 سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند نظر آتے ہی کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھتے تھے، پھر چاند رات کو ساری رات اللہ کو یاد کرتے، دعائیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو عید کی رات عبادت میں گزارے اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے عید کی صبح کی ایک بہت پیاری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے میٹھا ضرور کھایا کرتے تھے۔ تو اس بار میں نے سوچا کیوں نہ عید کی صبح کو سنت کے مطابق میٹھے سے سٹارٹ کیا جائے۔ اینڈ NZ Bakes send me their delicious khajoor desserts coated with chocolates and nuts and ultimate energy boosters, and honestly their desserts never disappoint you۔ تو اس چاند رات صرف شاپنگ نہیں کرنی، سنت بھی یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ سنتیں پہلے نہیں معلوم تھی تو اس ریل کو سیو اور شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ پرفیکٹ بن جاؤ، قرآن کہتا ہے کہ غلط سے رکو اور اچھائی کی طرف بڑھو۔ So this is the second part and the third major theme of Quran, guidance for real life۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، جیسے اچھا اخلاق رکھیں، بات کرنے میں نرمی رکھیں، والدین کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، جو نعمتیں اللہ نے دی اس میں شکر ادا کریں اور لوگوں سے درگزر کرنا سیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ہمیں برائی سے بچنے کے لیے بھی راستہ بتایا ہے، جیسے کہ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، ان سب سے رک جانا، ربا سے دور رہنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بہت برا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ کیا ہو جاتا ہے اگر میں گناہ کر لیتا ہوں، بٹ اس کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ بھلے ہی کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اینڈ اسی کے ساتھ آتا ہے ہمارا لاسٹ تھیم آف قرآن، جو کہ یہ آخرت، دا ایٹرنل لائف۔ قرآن ہمیں بار بار یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہاں پر ہمارا کیا ہوا صبر، محنت اور تکلیف کچھ بھی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، ذرا برابر بھی جو کیا ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو اگر آپ ایک یوتھ ہیں اور ایک فیمیل ہیں اور اس طرح کی اور بھی قرآن ریفلیکشنز جاننا چاہتی ہیں، ریئل ٹاکس کا پارٹ بننا چاہتی ہیں، دین ڈو فالو می فار مور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی کیا بات ہے آپ میں کہ 500 ملین سپرمز میں سے اللہ نے آپ کو چوز کیا، اور دنیا میں اتنی خوبصورتی بنانے کے بعد اللہ نے آپ کو بیسٹ آف ہز کریشن کہہ دیا۔ دس از ڈے 11 آف ڈسکورنگ اللہ تھرو ہز نیمز الخالق۔ الخالق کا مطلب ہے بنانے والا، جس نے پوری کائنات بنائی بنا کسی مٹیریل اور انسپریشن کے۔ کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اور پورا نظام پرفیکٹلی بنا دیا۔ اللہ نے کوئی بھی مخلوق رینڈملی بنا کے دنیا میں نہیں چھوڑتی۔ ہر شخص، ہر جانور، ہر ایٹم کا ایک مقصد ہے، اس کو بہت باریکی اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے۔ انسان نے جب ٹیکنالوجی بنائی تو اسے نہیں پتا تھا کہ پولیوشن ہو جائے گی، سارے ایکو سسٹمز بربادی کی طرف آ جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بارش بنائی تو اس کا پورا واٹر سائیکل ساتھ بنایا۔ انسان کا بنایا ہوا پلاسٹک اور کچرا اب لینڈ فلز میں بھر رہا ہے، لیکن اللہ نے جتنی مخلوق بنائی وہ سب یا تو کسی اور کریشن کا فیول بنتی ہے یا پھر ڈیکمپوز ہوتی ہے اور لائف سائیکل چلتا رہتا ہے۔ آپ کی باڈی کا ہر سیل بار بار ریپلیس اور ہیل ہوتا ہے، کیونکہ الخالق کانسٹنٹلی بنانے اور نوازنے والا ہے۔ وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے، اور اگر اس نے آپ کو چنا ہے تو کوئی تو بہت بڑی بات ہوگی نا آپ میں، کوئی بہت بڑا کام ہوگا آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ There is no obedience to the creation in disobedience to the creator۔ تو الخالق نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے ذریعے انسان کو نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں۔ تو جب دوسروں کو خوش کرنا پرائیورٹی بننے لگے اور آپ کو اپنا آپ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہو تو الخالق کو پکار لینا، اور اسی نام سے اللہ کو پکارنا ہے جب اولاد کی خواہش ہو، نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہو، آسمان کے کلرز دیکھ کے اللہ کی تعریف کرنے کا دل ہو، یا زندگی کا مقصد نہیں سمجھ آ رہا ہو۔ اللہ کے نام زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کرتے ہیں، اور پھر کوئی مومنٹ ایسا نہیں ہوتا جب آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کو جان کر اپنی دعاؤں میں، اپنے ایمان میں ڈیپتھ لانا چاہتے
آپ کو ٹوٹنے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا ایگو، تھوڑا سا تکبر، اور پھر کچھ ٹائم میں آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لوگ چھوٹے لگنے لگتے ہیں، ان کی ہر غلطی نظر آتی ہے اور اپنی کوئی بھی نہیں۔ دس از ڈے 10 آف ڈسکورنگ اللہ تھرو ہز نیمز المتکبر۔ المتکبر کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز سے بلند ہے۔ اسے بھوک یا نیند انسان کی طرح کمزور نہیں بناتی، نہ اسے لوگوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے اور نہ کسی کے مشورے کی۔ اور جب آپ اپنی بڑی سے بڑی پرابلم المتکبر کے سامنے رکھتے ہو نا، تو وہ بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ وہ سب سے سپریم ذات ہے، اسی لیے تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کہی ہے کہ جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کا مطلب ہے لوگوں کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا، انہیں کمتر سمجھنا، ان کی بات کو اگنور کرنا، چاہے وہ کتنی بھی اوتھینٹک یا سچ ہو، صرف اس لیے کیونکہ شاید ان کے پاس آپ کے جتنا پیسہ، ایجوکیشن یا پاور نہیں ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہم سب اس ٹیسٹ سے گزرتے ہیں، کبھی نالج پر کبر، کبھی ویلتھ پر، اور سب سے زیادہ ڈینجرس دین اور عبادت میں اپنے آپ کو آگے سمجھنا۔ لیکن جب المتکبر کو ہم پہچانتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ گریٹنس صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ دین، پیسہ، تعلیم سب اللہ کی امانت ہے، وہ جس کو چاہے نوازے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جب انسان ہی سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں کمتر سمجھنے کے بجائے ان سے ایمپیتھائز کرتا ہے اور اپنی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی کبھی بس یہ دعا کر لینی چاہیے، یا متکبر مجھے میری ایگو سے بچا لیں، تمام تعریف اور عزت صرف آپ کی ہے، اس پہ میرا کوئی حق نہیں۔ مجھے وہ انسان بنا دیں جو ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا ازیوم کرتا ہو، کیونکہ ان کو بھی بنانے والے اور سنبھالنے والے آپ ہی تو ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سچ میں جان کر، پہچان کر ان کو اپنی دعاؤں میں پکارنا چاہتے ہیں، تو مجھے نیمز ڈی ایم یا کامنٹ کر دیں، میں ویکلی نیمز آف اللہ کلاسز کی ڈیٹیل آپ کو سینڈ کر دوں گی۔